بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین۔ اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور نازل ہو رحمت کاملہ اور سلامتی ہو ہمارے سردار پر و مولانا اور ہمارے آقا پر محمد جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، و آلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، و اصحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر، اجمعین سارے کے سارے، اور آپ کی آل پر اور آپ کے تمام اصحاب پر۔ اعلم جان لو، ان العوامل بے شک عوامل فی النحو نحو میں یا نحو کے اندر، مئۃ 100 ہیں، لفظیۃ و معنویۃ بعض ان میں سے لفظی ہیں اور بعض معنوی ہیں۔ فاللفظیۃ منہا علی ضربین، پس لفظی ان میں سے 2 قسموں پر ہیں، سماعیۃ و قیاسیۃ۔ پہلی قسم سماعی ہے، و قیاسیۃ اور دوسری قسم وہ قیاسی ہے۔ فالسماعیۃ منہا، پس سماعی عوامل ان میں سے 91 عاملاً 91 عامل ہیں۔ والقیاسیۃ منہا 7، اور قیاسی ان عوامل میں سے 7 ہیں۔ والمعنویۃ منہا عددان، اور عوامل میں سے معنوی صرف 2 ہیں۔ وتتنوع السماعیۃ، اور منقسم ہوتے ہیں سماعی عوامل علی 13 نوعاً 13 قسموں پر۔ النوع الاول، پہلی قسم، حروف ایسے حروف تجر الاسم جو اسم کو جر دیتے ہیں، فقط بس، وہی 17 حرفاً، اور یہ 17 حرف ہیں۔ الباء للالصاق، با حرف با الصاق کے لیے ہے، نحو جیسے مررت میں گزرا بزید زید کے ساتھ۔ وللاستعانۃ، اور با استعانت کے لیے بھی آتا ہے، نحو اس کی مثال جیسے کتبت میں نے لکھا، بالقلم قلم کے ساتھ۔ وللتعلیل، اور تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، الباء للتعلیل، اور با تعلیل کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچڑے کو تمہارے معبود بنانے کی وجہ سے۔
وللمصاحبتی اور با مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑا خریدا زین کے ساتھ، وللتعدیتی اور با تعدیہ کے لیے بھی آتا ہے، نحو قولہ تعالی ذہب اللہ بنورہم، اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو، وذہبت بزید اور میں لے گیا زید کو، وللمقابلتی اور با جو ہے وہ مقابلہ کے لیے بھی آتا ہے، نحو اس کی مثال جیسے اشتریت العبد بالفرس، میں نے خریدا غلام گھوڑے کے مقابلہ میں، وللقسم اور با قسم کے لیے بھی آتا ہے، نحو باللہ لأفعلن کذا، اس کی مثال جیسے اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور ایسا کروں گا، وللاستعطاف اور با مہربانی طلب کرنے کے لیے بھی آتا ہے، نحو اس کی مثال جیسے ارحم بزید، رحم کر زید کے ساتھ، ارحم تو رحم کر زید کے ساتھ، وللظرفیتی اور با ظرفیت کے لیے بھی آتا ہے، نحو زید اس کی مثال جیسے زید بالبلد شہر میں ہے، وللزیادتی اور با زیادت یعنی زائد بھی آتا ہے، نحو اس کی مثال جیسے قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تو جیسے اس کی مثال جیسے نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واللام للاختصاص اور لام اختصاص کے لیے آتا ہے، جیسے الحمدللہ، نحو الحمدللہ اس کی مثال جیسے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ولزیادتی اور کبھی لام زائدہ ہوتا ہے، نحو ردیف لکم اس کی مثال جیسے فلاں شخص تمہارا ردیف ہے، یعنی فلاں شخص تمہارا تابع ہے، وللتعلیل اور لام علت بتانے کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے جئتو کا میں آیا تیرے پاس، لإکرام کا اس لیے کہ تیرا اکرام کروں، وللقسم اور با اور لام قسم کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے للہ لا یؤخر الاجل، جیسے اللہ کی قسم موت مؤخر نہیں کی جاتی، وللمعاقبتی اور لام انجام بتانے کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے لازم الشر للشقاوتی، لازم پکڑا فلاں نے بدی کو برائی کو، لازم پکڑا فلاں نے برائی کو بدبختی کے انجام کے لیے، ومن وہی لابتداء الغایت اور حروف جارہ میں سے من ہے، ومن وہی اور یہ لابتداء الغایت ابتداء غایت کے لیے آتا ہے، نحو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، وللتبعیض اور من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، نحو جیسے اخذت من الدراہم، میں نے کچھ دراہم لیے، ومن وللتبیین اور من تبیین بیان کے لیے بھی آتا ہے، نحو قولی تعالی اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فاجتنبوا الرجس من الاوثان، تم بچو گندگی سے، من الاوثان یعنی بتوں سے، بتوں کی گندگی سے،
ولی زیادتی، اور من کبھی زیادہ بھی ہوتا ہے، نحو قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یغفر لکم من ذنوبکم، کہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، وَإِلَى لِانتہاء الغایۃ فی المکان، اور الہ آتا ہے انتہائی مسافت کے لیے، فی المکان مکان میں، نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، اس کی مثال جیسے میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، وللمصاحبۃ، اور الی مصاحبت ساتھ لینے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، مت کھاؤ یتیموں کے مال کو اپنے مال سے ملا کر، مت کھاؤ یتیموں کے مال کو اپنے مالوں سے ملا کر، اموالہم، ہم ضمیر کا مرجع یتیم، وقد یکون ما بعدہا داخلا، اور کبھی ہوتا ہے اس کا ما بعد داخل، یعنی الہ کا ما بعد داخل ہوتا ہے، فی ما قبلہا، اس کے ما قبل میں، یا اس کے ما قبل کے حکم میں، نحو قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور دھوو اپنے چہروں کو، تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، وقد لا يكون ما بعدها داخلا فی ما قبلها، اور کبھی نہیں ہوتا الہ کا ما بعد داخل اس کے ما قبل کے حکم میں، نحو جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قولی تعالی، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، پھر پورا کرو روزوں کو، الی اللیل، رات تک، وحتی، اور حتی آتا ہے لانتہاء الغایۃ، غایت کی انتہا بتانے کے لیے، فی الزمان، زمانہ میں، نحو اس کی مثال جیسے نمت البارحۃ، میں سویا بارحۃ گزشتہ رات، حتی الصباح، صبح تک، وفی المکان، اور مکان میں، فی المکان اس کے پیچھے عبارت ہوگی حتی لانتہاء الغایۃ، اور حتی آتا ہے انتہا، غایت کی انتہا بتانے کے لیے مکان میں، نحو جیسے سرت البلد حتی السوق، میں چلا شہر میں بازار تک، وللمصاحبۃ، اور حتی مصاحبت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نحو جیسے قرأت وردی، میں نے اپنا وظیفہ پڑھا، حتی الدعاء، دعا کے ساتھ، وما بعدہا قد یکون داخلا فی حکم ما قبلہا، اور اس کا ما بعد، حتی کا ما بعد کبھی اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، نحو اس کی مثال جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسہا، کہ میں نے مچھلی کھائی جہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا لیا، وقد لا یکون فیہ، اور کبھی فیہ، اور کبھی نہیں ہوتا اس میں، یعنی کبھی اس کے ما قبل کے حکم میں اس کا ما بعد داخل نہیں ہوتا، وقد لا یکون فیہ، اور کبھی حتی کا ما بعد ما قبل کے حکم میں شامل نہیں ہوتا، نحو جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، کہ میں سویا گزشتہ رات صبح تک، وعلی، اور اعلی، للاستعلاء، بلندی کے حصول کو بتانے کے لیے آتا ہے، نحو جیسے
زید علی السطح، زید چھت پر ہے، یعنی چھت پر قائم ہے یا حاضر ہے۔ وعلیہ دین، اور زید پر قرض ہے۔ وقد تکون بمعنی الباء، اور کبھی علی با کے معنی میں ہوتا ہے، نحو جیسے مررت علیہ، میں گزرا اس کے قریب سے۔ وقد تکون بمعنی فی، اور کبھی علی فی کے معنی میں ہوتا ہے، نحو قولی تعالی، اس کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو۔ وعن للبعد والمجاوزۃ، اور حرف عن جو ہے یہ بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے، جیسے رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر پھینکا کمان سے۔ یعنی لفظ عن یہ بتاتا ہے کہ اس کا ماقبل اس کے مابعد سے تجاوز کر گیا اور دور ہو گیا۔ وفی للظرفیت، اور فی ظرفیت بتانے کے لیے آتا ہے، نحو جیسے المال فی الکیس، مال تھیلی میں ہے۔ ونظرت فی الکتاب، میں نے نظر کی کتاب میں۔ وللاستعلاء، اور کبھی استعلاء کے لیے بھی فی آتا ہے، نحو قولی جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور میں تم کو سولی دوں گا کھجور کے درختوں کے تنوں پر۔ والکاف للتشبیہ، اور کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، نحو زید کالاسد، جیسے زید شیر کی طرح ہے۔ وقد تکون زائدۃ، اور کبھی کاف زائدہ بھی ہوتا ہے، نحو جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ ومنذ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی، اور لفظ مذ اور منذ زمانہ ماضی میں ابتداء غایت کے لیے آتے ہیں، نحو جیسے ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ، کہ میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ وما ذهبت الیہ، اور میں نہیں گیا اس کی طرف، منذ یوم الاثنین، پیر کے دن سے۔ وقد تکونان بمعنی جمیع المدت، اور کبھی یہ دونوں مجموعی مدت بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یا کبھی یہ دونوں مجموعی مدت بتانے کے لیے آتے ہیں، نحو اس کی مثال جیسے ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا، مذ یومین، 2 دن سے، یا اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ما رأیتہ مذ یومین، 2 دن ہوئے ہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ ورب، اور رب للتقلیل، لفظ رب قلت تعلق کو بتاتا ہے، نحو رب رجل کریم لقیت، کہ بہت کم سخی آدمی ہیں جن سے ملاقات ہوئی یا جن سے میں نے ملاقات کی۔ والواو للقسم، اور حرف واو قسم کا معنی دیتا ہے، نحو اس کی مثال جیسے واللہ لأشربن اللبن، اللہ کی قسم میں ضرور بے ضرور دودھ پیوں گا۔ وقد تکون بمعنی رب، اور کبھی واو رب کے معنی میں ہوتا ہے، نحو وعالم یعمل بعلمہ، کہ بہت سے ایسے عالم ہیں جن کا اپنے علم پر عمل ہوتا ہے۔ والتاء، اور تا للقسم، قسم کے لیے آتا ہے، وہی لا تدخل الا علی اسم اللہ تعالی، اور یہ تا داخل نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر، نحو جیسے تاللہ لأضربن زیدن،
اللہ کی قسم میں ضرور بضرور زید کو ماروں گا۔ وحاشا وخلا وعدا، اور لفظ حاشا اور خلا اور عدا، کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک، للاستثنائی، استثناء کے لیے ہے یا استثناء کا معنی دیتا ہے۔ مثل، اس کی مثال، جاءنی القوم حاشا زید، کہ میرے پاس ساری قوم آئی سوائے زید کے۔ وخلا زید وعدا زید، ان کا تعلق بھی پیچھے عبارت سے ہوگا، جاءنی القوم خلا زید اور جاءنی القوم عدا زید، تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ اور یہاں پہ نحو آیا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے بتایا نحو تاللہ لاضربن زیدن، تو نحو کے پیچھے معذوف عبارت جہاں پہ بھی نحو آئے اس کے پیچھے معذوف عبارت نکال لیں، مثالہ، اس کی مثال نحو جیسے، آگے مثال کا ترجمہ کریں تاللہ لاضربن زیدن، کہ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور زید کو ماروں گا۔ النوع الثانی، دوسری قسم، الحروف المشبہۃ بالفعل، وہ حروف ہیں جو فعل کی مشابہت رکھتے ہیں۔ وہی تنصب المبتدا، یہ حروف مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ وہی ستۃ حروف، اور یہ 6 حرف ہیں۔ انا و انا، ان حروف میں سے ایک انا ہے، و انا، اور ان میں سے دوسرا انا ہے۔ مثل، جیسے، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ وبلغنی ان زیدن منطلق، اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بے شک زید چلنے والا ہے۔ وکأن، اور تیسرا کأن ہے۔ وہی للتشبیہ، یہ تشبیہ کے لیے ہے۔ نحو، اس کی مثال جیسے کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے۔ ولیکن، اور چوتھا لیکن ہے۔ وہی للاستدراک، اور یہ استدراک کے لیے ہے۔ مثل غاب زید، اس کی مثال جیسے زید غائب ہو گیا۔ لیکن بکرا حاضر، لیکن بکر حاضر ہے۔ وما جاءنی زید، اور میرے پاس نہیں آیا زید، لیکن عمرا جاءنی، لیکن میرے پاس عمر آیا۔ ولیت، وہی للتمنی، اور پانچواں لیتا ہے، اور وہ تمنا اور آرزو کے لیے آتا ہے۔ مثل، اس کی مثال جیسے لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا ہے۔ ولعل، اور لعل، چھٹا لعل ہے۔ وہی للترجی، اور یہ ترجی امید کے لیے ہے۔ مثل، اس کی مثال جیسے لعل السلطان یکرمنی، امید ہے کہ بادشاہ میری تعظیم کرے گا۔ کہ یہاں پہ اس میں انا سے پہلے یہاں پہ نکالیں گے احدھا، اور اسی طرح انا کی شروع میں ثانیہا، پھر اسی طرح کأنا کے شروع میں ثالثہا، لیکن کے شروع میں رابعہا، الی آخری۔ تو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا جو ترجمہ میں نے کیا ہے تو یہاں معذوف عبارت نکلے گی۔ النوع الثالث، تیسری قسم، عوامل کی تیسری قسم، ماول المشبہتان بلیسا، ما اور لا ہیں جو لیسا کے مشابہ ہیں۔ ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، یہ ما اور لا، ترفعانی کی ضمیر کا ترجمہ ہوگا ما اور لا، رفع دیتے ہیں اسم کو اور نصب دیتے ہیں خبر کو۔ مثلو، جیسے ما زید قائما، زید کھڑا نہیں۔ ولا رجل ظریفا، اور کوئی آدمی ظریف، یعنی کوئی آدمی ہوشیار خوش طبع نہیں۔ النوع الرابع،
چوتھی قسم حروف ایسے حروف ہیں تنصب الاسم فقط جو اسم کو صرف نصب دیتے ہیں بس، وہی سبعۃ احرف اور یہ 7 حروف ہیں۔ الواو، واو وہی بمعنی مع، واو یہ مع کا معنی دیتا ہے، مع کا معنی ہوتا ہے معیت، ساتھ۔ نحو اس کی مثال جیسے استوى الماء والخشبۃ، استوى الماء والخشبۃ کہ پانی برابر ہو گیا لکڑی کے۔ الا وہی للاستثناء، اور الا استثناء کا معنی دیتا ہے۔ نحو جاءنی القوم الا زیدا، جیسے میرے پاس آئی پوری قوم سوائے زید کے۔ ویا وہی لنداء القریب والبعید، اور یا یہ نداء قریب اور بعید کے لیے ہے۔ وحیا وہما لنداء البعید، اور ایا اور حیا یہ نداء بعید کے لیے ہے۔ وأی والحمزۃ المفتوحۃ وہما لنداء القریب، اور ای اور حمزہ مفتوحہ یہ دونوں نداء قریب کے لیے آتے ہیں۔ وہذہ الحروف الخمسۃ، یہ 5 حروف تنصب الاسم اسم کو نصب دیتے ہیں اذا کان مضافا جب یہ اسم مضاف ہو الی اسم آخر کسی دوسرے اسم کی طرف۔ نحو یا عبد اللہ و یا غلام زید و یا شریف القوم و ای افضل القوم و عبد اللہ۔ و ترفع الاسم، اور اسم کو رفع دیتے ہیں ان لم یکن اگر نہ ہو ذالک الاسم یہ اسم مضافا مضاف۔ اس کی مثال مثل جیسے یا زید و یا رجل۔ النوع الخامس، 5ویں قسم حروف تنصب الفعل المضارع ایسے حروف ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ وہی 4 احرف، اور یہ 4 حروف ہیں۔ ان و لن و کئی و اذن، پہلا ان، دوسرا لفظ لن، تیسرا کئی اور چوتھا اذن۔ فإن للاستقبال، پس لفظ ان یہ مستقبل کے ساتھ مخصوص ہے۔ وإن اگرچہ دخلت داخل ہو علی الماضی ماضی پر، نحو جیسے اسلمت میں اسلام لایا، ان ادخل الجنت تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، وان دخلت الجنت اور تاکہ میں داخل ہو جاؤں جنت میں۔ وتسمى هذه مصدریۃ، اور اس ان کو ان مصدریہ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ولن، ولن لتاکید نفی المستقبل، لفظ لن نفی مستقبل کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے جیسے لن ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے مجھے یا مجھ کو۔ وکئی للسببیت، اور کئی جو لفظ کئی ہے یہ سببیت کے لیے آتا ہے، جیسے اسلمت کی ادخل الجنت میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فإن الاسلام، کیونکہ اسلام سبب ہے لدخول الجنت جنت کے دخول کا۔ وإذن، اور اذن جواب کے لیے ہے، والجزاء اور جزا کے لیے، جیسے اذن تدخل الجنت اس وقت تو
تو جنت میں داخل ہوگا۔ فی جواب من، اس شخص کے جواب میں، قال، جو شخص کہے، اسلم تو، میں اسلام لایا۔ النوع السادس، چھٹی قسم، حروف ایسے حروف ہیں تجزم الفعل المضارع، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہی خمسۃ احرف، اور یہ 5 حروف ہیں، لم، لما، ولام الامر وللنہی، وان للشرط والجزاء۔ لم، لما، لام امر، لا نہی، اور ان جو شرط اور جزا کے لیے آتا ہے۔ فلم تجعل الفعل المضارع ماضیا منفیا، پس لم کر دیتا ہے یا بنا دیتا ہے فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں۔ مثل لم یضرب، اس کی مثال جیسے لم یضرب بمعنی ما ضرب، ما ضرب کے معنی میں، یعنی جو ما ضرب کا معنی ہے وہی لم یضرب کا معنی ہے۔ ولما مثل لم، اور لما بھی لم کی طرح ہے، لیکنہ مختصۃ، لیکن یہ لما خاص ہے بالاستغراق، استغراق کے ساتھ۔ مثل لما یضرب زید، ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنة الماضیۃ، یعنی لما استغراق نفی کے لیے خاص ہے۔ اس کی مثال لما یضرب زید، کہ نہیں مارا اس شخص نے، نہیں مارا زید نے، گزشتہ پورے زمانے میں، فی شیء من الازمنة الماضیۃ، گزشتہ پورے زمانے میں۔ ولام الامر، اور لام امر، وہی لطلب الفعل، یہ فعل کی طلب کے لیے آتا ہے، طلب فعل کے لیے آتا ہے۔ مثل لیضرب، جیسے چاہیے کہ وہ شخص مارے۔ وللنہی، وہی ضد لام الامر، اور لا نہیں یہ لام امر کی ضد ہے۔ ای ترک الفعل، یعنی ترک فعل کی طلب کے لیے آتا ہے۔ مثل جیسے لا یضرب، کہ نہ مارے وہ ایک مرد۔ وان، وہی تدخل علی الجملتین، اور ان یہ 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ وتسمى الاولی شرطا، پہلے جملے کو شرط کہا جاتا ہے یا پہلے جملے کا نام شرط رکھا جاتا ہے۔ والثانیہ جزاء، اور دوسرے جملے کا نام جو ہے جزا رکھا جاتا ہے۔ والثانیۃ جزاء، دوسرے جملے کا نام جزا رکھا جاتا ہے۔ مثل ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ النوع السابع، 7ویں قسم، اسماء، وہ اسماء ہیں تجزم الفعل المضارع، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، حال کونہا، مگر اس وقت، اس حالت میں، مشتمل ہوں یہ اسماء، علی معنی ان کے معنی پر، وہی، اور یہ اسماء جو ہیں وہ، وہی 9 اسماء، اور یہ 9 اسم ہیں، من، وما، وأی، ومتی، وأینما، وأنا، ومہما، وحیثما، وإذما۔ فمن، پس من کی مثال دینے، نحو من یکرمنی اکرمہ، جو شخص میرے اکرام کرے گا میں اس کا اکرام کروں گا۔ وما، اور ما کی مثال دی، نحو ما یشتری اشتری، جو چیز تو خریدے گا وہی میں خریدوں گا۔ وَأَيْ، اور ای کی مثال، وَتَلْزِمُ الْإِضَافَةُ، اور ای کو یہ اضافت جو ہے وہ لازم ہے۔ وَأَيٌّ، اس کو اضافت لازم ہے۔ مثل أَيُّهُمْ يَضْرِبُنِي أَضْرِبْهُ، کہ جو شخص مجھے مارے گا میں اس کو ماروں گا۔
ومتا وہو للزمانی اور متا زمانہ کے لیے آتا ہے، مثلو جیسے متا تذهب اذهب جب تو جائے گا تبھی میں جاؤں گا، وَأَيْنَمَا اور اینما للمکانی یہ مکان کے لیے آتا ہے، مثلو اینما تمشی امسی جیسے جس جگہ تم چلو گے میں بھی چلوں گا، وَأَنَّا وَهُوَ أَيْضًا لِلْمَكَانِ اور انا یہ بھی اسی طرح مکان کے لیے آتا ہے، مثلو انا تکن اکن جیسے جہاں تو رہے گا میں بھی وہیں رہوں گا، ومہما اور مہما وہو للزمانی وہ زمان کے لیے آتا ہے، مثلو مہما تذهب اذهب جیسے جس وقت تم جاؤ گے میں بھی جاؤں گا، وحیثما اور حیثما وہ مکان کے لیے آتا ہے، مثلو جیسے حیثما تقعد اقعد جہاں تم بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا، وَإِذْ ما وَهُوَ یستعمل فی غیر ذوی العقول اور ازما یہ غیر ذوی العقول میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلو ازما تفعل افعل جیسے تم کرو گے ویسے ہی میں کروں گا۔